بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو درود شریف ہے، وظیفہ ہے، عمل ہے، یہ ناحق مقدمہ سے نجات کے لیے ہے۔ جو بھی کسی ناحق مقدمے میں پنسا ہوا ہو اور کسی نے اس کو جیل میں ڈالا ہو، اس طرح کسی مقدمے میں پنسایا ہوا ہو اور وہ ناحق مقدمہ ہو، بے قصور ہو، یعنی جو شخص ناحق کسی مقدمے میں پھنس جائے یا بے قصور حاکم وقت قید کرے یا اس کو کوئی اور پریشانی ہو، تو اس کے گھر والے 100 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے، مقدمے میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے اور انتہائی آزمودہ ہے۔ تو وہ مقدمہ، وہ پریشانی، وہ حاجت، وہ جیل میں پنسا ہوا، وہ کسی نے اس کو پنسائے کسی مقدمے میں اور اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ پریشان ہو، تو اس کے بارے میں اس درود شریف کو اور ایک وظیفہ ہے، اس کو 100 مرتبہ درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھے اور جو وظیفہ ہے اس کو 1000 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ۔ تو درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی النبی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی النبی محمد حتی یبقى من برکاتک شیء وارحم النبی حتی لا یبقى من رحمتک شیء وسلم علی النبی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھے، کسی بھی وقت میں، روزانہ کسی بھی وقت میں پڑھے، صبح پڑھے، شام میں پڑھے اور اس مغرب کے بعد پڑھے۔ اور اس کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ جب تک 100 مرتبہ پڑھے، کتنے بار اور کتنے دن؟ یعنی 100 بار 100 مرتبہ اور 7 دن یا 41 دن، اور یا جب تک وہ مقدمہ اور اس طرح وہ کسی جیل میں وغیرہ میں کسی نے قید کیا ہو، وہ وہاں سے جب تک خلاصی نہیں ملے اس وقت تک یہ وظیفہ کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ کسی بھی ناحق مقدمے میں پھنسا ہوا ہو، اس سے اللہ جل شانہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور عمل بھی ہے کہ اس درود شریف کو روزانہ پڑھے پابندی کے ساتھ، اور 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ کیونکہ ایک صحابی کافروں کے ہاتھ قید ہوا تھا اور کافروں نے اس کو قید کیا تھا، تو اس کے گھر والوں کو، یعنی والد کو اور اس طرح والدہ کو اور گھر والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، خود پڑھے اور کسی قاصد کے ذریعے سے اس کو یہ پیغام پہنچائے کہ وہ صحابی وہاں قید خانے میں پڑھے۔ تو قید خانے میں وہ پڑھتا رہا، گھر والے بھی پڑھتے رہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کے ہاتھوں کے جو زنجیریں تھی وہ اللہ جل شانہ نے توڑ دیا، ختم ہو گئی۔ اور رات کے وقت جب باہر نکلے تو ایک اونٹ کو اٹھایا یا اونٹنی کو اٹھائی اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر تو اس کے پیچھے سارے اونٹ ہو گئے۔ رات اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کون؟ اندر سے جواب ملا کون؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ فلاں۔ والد بہت حیران ہو گیا کہ وہ تو کافروں کو قید میں تھے، والد بھی حیران ہوئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہی تھے، اور اونٹ بھی تھے، بہت سارے اونٹنیاں، اور صحابی بھی موجود تھے۔ تو وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مال بھی، رزق بھی دیا، اور اس کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے قید خانے سے بھی چھڑایا، کافروں کے ہاتھ سے بھی چھڑایا۔ تو اس طرح ہم وظیفے کو کریں، ایک وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ یعنی یہ جو درود شریف بتائی اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ کسی بھی پریشانی میں کوئی پنسا ہوا ہو، کسی بھی قید خانے میں ہو اور کسی بھی مقدمے میں ہو، تو اللہ جل شانہ اس سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو خود کریں، کوئی بھی پریشان ہو، آپ لوگوں کو معلوم ہو
اس پریشان بھائیوں کو بہنوں کو بتائے تاکہ ان کا مسئلہ بھی اللہ جل شانہ حل فرمائے، اور ان کے اوپر بھی جتنے سختیاں ہیں اور جتنے پریشانیاں ہیں وہ تمام کے تمام حل ہو جائے، کیونکہ مسلمان اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جسد الواحد ہے، یعنی ایک بدن کی طرح ہے۔ بدن میں کسی بھی جگہ میں کوئی تکلیف ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہو، پریشان ہو۔ اسی طرح کسی بھی کونے میں مسلمان پریشان ہو، کہیں بھی پریشان ہو اور اس کو پتہ ہو، تو عمل کا بھی پتہ چل گیا اور اس کی پریشانی کا بھی پتہ چل گیا، تو آپ اس کو ضرور یہ عمل بتائے تاکہ